محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو علم کی ضرورت کا احساس دلایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، تمام مسلمانوں کو ایک ساتھ جہاد پر نہیں نکل جانا چاہیے۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، اور مسلمانوں میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، مسلمانوں میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، ایک ایسی جماعت، ایک ایسا گروپ ہونا چاہیے، مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں کو ہونا چاہیے جو دین کا علم حاصل کریں، دین کا علم حاصل کریں۔ دین کا علم حاصل کرنے کے بعد ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ وَلَيَنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب یہ دین کا علم حاصل کرنے کے بعد اپنے علاقے کی طرف لوٹ کر آئیں، اپنی بستی کی طرف پلٹ کر آئیں، اپنی قبیلے کی طرف واپس آئیں، تو اپنے قبیلے کے لوگوں کو، اپنی بستی والوں کو ڈرائیں، اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرائیں، لعلہم یحذرون، تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈریں، اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ سکیں۔ دیکھیے یہاں پر اللہ رب العالمین نے جہاد کے ساتھ ساتھ علم کا تذکرہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو یہ تعلیم دی کہ جس طریقے سے مسلمان جہاد پر جانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، مسلمانوں کے اندر جذبہ ہے، ذوق ہے، شوق ہے جہاد پر نکلنے کا، اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ جو جذبہ تم جہاد کے تئیں اپنے اندر رکھتے ہو، وہی جذبہ، وہی ذوق، وہی شوق علم حاصل کرنے میں بھی تمہیں دکھانا ہے، وہی جذبہ، وہی ذوق حصول علم کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ اس آیت کریمہ کے نزول کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، اس آیت کریمہ کے نزول کے حالات پر آپ نظر ڈالیے تو آپ کو معلوم ہوگا یہ آیت کریمہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ یہ آیت کریمہ مدینہ میں اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں کے قافلے، صحابہ کرام کے قافلے جہاد کے لیے کبھی مغرب کا رخ کرتے تھے، کبھی مشرق کا رخ کرتے تھے، کبھی شمال کی جانب جاتے تھے تو کبھی جنوب کی جانب جاتے تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام صحابہ کرام کے قافلوں کو روانہ کرتے تھے، صحابہ کرام کی فوجیں روزانہ صبح و شام مدینہ سے باہر جاتی تھی۔ ایسے موقع پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرما کر مسلمانوں کو علم کی ضرورت کا احساس دلایا۔ اس موقع پر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے سامنے تعلیم کی اہمیت بیان کی، تعلیم کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے احساس دلایا تمہارے اندر جہاد کرنے کا جذبہ ہے، ذوق ہے، شوق ہے، بہترین بات ہے، اچھا عمل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہارے اندر علم حاصل کرنے کا بھی جذبہ ہونا چاہیے۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو دین کا خالص علم حاصل کرے، دین کا خالص علم حاصل کرے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک احساس یہ بھی دلایا کہ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاد کرنے کے چکر میں کہیں تم علم حاصل کرنے سے غافل نہ ہو جاؤ، کہیں تم سست نہ پڑ جاؤ۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو، تمام مسلمانوں کو علم حاصل کرنے کی ترغیب دلائی۔ جس طریقے سے تم پورے اہتمام کے ساتھ جہاد کرتے ہو، اللہ رب العالمین کا کلمہ بلند کرنے کی کوشش کرتے ہو، اعلاء کلمت اللہ میں ہمیشہ تم اپنے آپ کو لگاتے ہو، اپنے آپ کو کھپاتے ہو، بالکل اسی طریقے سے، اسی اہتمام کے ساتھ تمہیں علم بھی حاصل کرنا ہے۔ اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں جب یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تو صحابہ کرام کے اندر حصول علم کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے ایک بیداری پیدا ہوئی، پورے مدینہ میں ایک تحریک چل گئی، کیا بڑے کیا چھوٹے، کیا جوان کیا بوڑھے، کیا مرد کیا عورت، سبھی علم حاصل کرنے لگے۔
तमाम लोगों ने अपने आप को हुसूल इल्म में लगा दिया, तमाम के तमाम लोग पढ़ने लगे, पढ़ाने लगे, सीखने लगे, सिखाने लगे, लिखने लगे, लिखवाने लगे, यानी इल्म की एक तहरीक पूरे मदीना में शुरू हो गई। और आप गौर कीजिए, उस वक्त जब यह आयत करीमा नाजिल हुई, उस वक्त तो रोजाना सुबह शाम आसमान से वही की शक्ल में इल्म नाजिल होता था, इल्म नाजिल होता था वही की शक्ल में। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में इल्म नाजिल करता था आसमान से। इबादत किसे कहते हैं, इबादत कैसी होनी चाहिए, नमाज कैसे पढ़ना है, रोजा कैसे रखना है, इसी तरीके से निकाह के मसाइल क्या हैं, खुला और तलाक की पेचीदगियां क्या है, ये तमाम की तमाम हकायक वही की रोशनी में बयान होती थी, अल्लाह तआला नाजिल करता था। लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये तालीम दी कि तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो दीन का ठोस इल्म हासिल करे, दीन का पुख्ता इल्म हासिल करे और लोगों को भी सिखाए। और आप देखिए, इस्लाम का आप मुताला करें, किताब सुन्नत को आप पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि इस्लाम ने इल्म की कितनी हौसला अफजाई की है। अल्लाह अकबर। इस्लाम ने इल्म की कितना हौसला अफजाई की है कि काफिर असातिज़ा के सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान बच्चों को बैठाया। ग़ज़वा बदर का मशहूर वाक़या, ग़ज़वा बदर में जब मुसलमानों ने 70 कुफ़ार को कैद किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म दिया, अगर कोई आजादी चाहता है, आजादी हासिल करना चाहता है, फिदिया दे, फिदिया जमा करे, पैसा दे, फिदिया दे और अपने कैदियों को छोड़ा कर ले जाए। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऑफर रखा उन कैदियों के सामने। आपने फरमाया, तुम में से जो पढ़ना लिखना जानता है वो हमारे इतने इतने बच्चों को सिखाए, इतने इतने बच्चों को तालीम दे, उनका तालीम देना, उनका सिखाना, ये उनकी आजादी का परवाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा कि तुम अगर आजादी चाहते हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, दिरहमो दीनार नहीं जिसके जरिए से तुम आजादी हासिल करो, तुम हमारे बच्चों को सिखा दो, हमारे बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता कर दो, हम तुम्हें आजाद करेंगे। अल्लाह अकबर। इतनी हौसला अफजाई इस्लाम ने तालीम की है। और अगर आज हम मौजूदा दौर में मुल्क हिंदुस्तान पर नजर डालते हैं और इस मुल्क में अगर हम तालीमी शरह देखते हैं, तालीमी शरह, एजुकेशन शरह हम देखते हैं, मुसलमान तालीम में कितने पीछे नजर आते हैं, बल्कि गैर मुस्लिमीन में जो सबसे निचला तबका है उससे भी पीछे मुसलमान नजर आते हैं। ड्रॉप आउट में मुस्लिम बच्चों की तादाद सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। आप गौर कीजिए, जिस इस्लाम की तारीख का आगाज लफ्ज इक़रा से होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो सबसे पहले वही नाजिल की, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो, इक़रा पढ़ो उस रब के नाम जिसने तुम्हें पैदा किया। लफ्ज इक़रा के जरिए जिस कौम की तारीख का आगाज होता है, आज उसी किताब इक़रा के मानने वाले, आज उसी किताब इक़रा को पढ़ने वाले, आज उसी किताब इक़रा के हामिल कौम मुसलमान तालीमी मैदान में सबसे पीछे हैं। जरूरत इस बात की है कि हम अपने अंदर तालीमी बेदारी पैदा करें, तालीमी बेदारी पैदा करें, समाज के अंदर तालीमी मैदान में एक इनकलाब लाए, एक इनकलाब पैदा करें। हम सबको फिक्र होनी चाहिए, समाज के हर बच्चों के तालीम की फिक्र होनी चाहिए, समाज के हर बच्चों के तालीम का दर्द हमें अपने दिल में रखना चाहिए कि हमारे समाज का कोई बच्चा अनपढ़ न रहे। समाज के हर बच्चे को तालीम हासिल करना चाहिए। ये उसी वक्त मुमकिन है जब समाज में रहने वाले तमाम अफराद इस फिक्र को, इस दर्द को अपने अंदर महसूस करेंगे। और शरीयत ने यही तालीम दी है कि तालीम पर जो है जोर दो। और अगर हमें इस मुल्क में तरक्की करनी है, इस मुल्क में आगे बढ़ना है, अगर हमें इज्जत और सरबलंदी की जिंदगी हासिल करनी है, अगर हमें इज्जत पानी है, अगर हम चाहते हैं कि लोग हमें कदर की निगाह से देखें, लोग हमारी कदर करें, तो हमें अपने अंदर कमाल पैदा करना होगा। हमें अपने अंदर उलूम व फनून की ताकत पैदा करनी होगी। उलूम व फनून को हमें अपने हाथ में लेना होगा। उलूम व फनून की ताकत, उलूम व फनून का मिशअल हमें अपने हाथ में लेना होगा, तब जाकर हम दुनिया में तरक्की कर सकते हैं। इल्म के बगैर, कमालात के बगैर, हुनर के बगैर, फन के बगैर हम इस दुनिया में तरक्की नहीं कर सकते। अल्लामा इकबाल ने सच कहा, जो आलम ईजाद में है साहिब ईजाद,
جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد، کرتا ہے زمانہ ایسے لوگوں کا تباہ۔ یعنی جو اس دنیا میں اپنی ایجادات لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اپنے کمالات لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا طواف زمانہ کرتا ہے، ایسے لوگوں کے ارد گرد زمانہ گھومتا ہے۔ تو ہمیں اپنے اندر وہ کمال پیدا کرنا ہوگا، ہمیں اپنے وہ صلاحیت پیدا کرنی ہوگی، وہ استعداد پیدا کرنا ہوگا جس کے ذریعے سے قوم کے بچوں کو فائدہ ہو، جس کے ذریعے سے ہمارے ملک کو فائدہ ہو، زمین کو فائدہ ہو۔ اور آپ دیکھیے سورہ یوسف کا آپ مطالعہ کریں، حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت آپ پڑھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اپنے اندر بہت سارے اسباق، بہت سارے دروس رکھتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ایک اہم درس، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک بہت اہم پیغام کیا ہے کہ ہم اپنے اندر کمال پیدا کریں، علوم و فنون کی طاقت اپنے ہاتھوں میں رکھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے شروع میں حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی جیل میں ڈال دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جرم کیا تھا؟ ان کا گناہ کیا تھا؟ ان کا گناہ یہی تھا کہ ان کا کوئی گناہ نہیں تھا، ان کا جرم یہی تھا کہ ان کا کوئی جرم نہیں تھا، بلا کسی جرم اور بلا کسی گناہ کے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کے علم سے نوازا تھا۔ خوابوں کی تعبیر بڑا اہم علم ہے، اللہ رب العالمین نے خصوصی علم دیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ اور علم زراعت، کھیتی باڑی کیسے کرتے ہیں اور اناج کی حفاظت کیسے کرتے ہیں، اس کا علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا تھا۔ جب مصر کے بادشاہ نے، مصر کے فرما روا نے خواب دیکھا، بڑا عجیب و غریب خواب، آپ کو معلوم ہے کہ 7 دبلی پتلی گائیں 7 جو ہے پربا گایوں کو کھا رہی ہیں، 7 سوکھی بالیاں 7 جو ہے ہری بھری بالیوں کو کھا رہی ہیں۔ بڑا عجیب و غریب خواب تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے جو خصوصی علم دیا تھا، اس علم کی روشنی میں بڑی جچی تلی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ وقت کے سامنے پیش کی۔ اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بھی بیان کی۔ تعبیر بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس بحران سے کیسے نکلا جائے وہ طریقہ بھی بتلا دیا کہ 7 سال تو بڑی خوشحالی ہوگی، فصل بڑی اچھی تیار ہوگی، لیکن 7 سال کے بعد قحط سالی آ جائے گی، اور ان قحط سالی کے ایام میں تم نے خوشحالی کے دنوں میں جو غلہ جمع کر کے رکھا ہے، جو غلہ اسٹور کر کے رکھا ہے، وہی غلہ تم کھاؤ گے۔ بڑی جچی تلی تعبیر، بڑی مناسب تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے کی۔ بادشاہ وقت نے دیکھا اتنی بہترین تعلیم اور اتنا باکمال شخص، اتنا ذی علم شخص، اتنی صلاحیتوں کا مالک شخص، اور ہم نے اسے جیل میں ڈال کر رکھ دیا ہے، ہم نے اسے جیل کے حوالے کیا ہے، ہم نے اسے زندان میں رکھ دیا ہے، جاؤ یوسف کو لے کر آؤ۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزت اور اکرام کے ساتھ جیل سے نکالا گیا، اور جیل سے نکلنے کے فوراً بعد حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر خزانہ بن گئے۔ وزیر خزانہ، فائنانس منسٹر بن گئے حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے۔ کیوں بنے؟ علم کی طاقت تھی اس کے پیچھے، علم کی قوت تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ انی حفیظ علیم، انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا اور ذی علم شخص ہوں، جاننے والا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ بنا دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بحران سے نکلنے کا پورا طریقہ بتایا، کیونکہ علم زراعت، کھیتی باڑی کیسے کرتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس کا خصوصی علم دیا تھا۔ علم حفاظت، اس زراعت کو، اس غلے کو کیسے بچایا جائے، اس کی حفاظت کیسے کی جائے، اسے محفوظ کیسے رکھا جائے، کیونکہ 1 2 دن 4 مہینے سال بھر غلوں کو جمع کر کے نہیں رکھنا تھا، بلکہ پورے 7 سال تک غلوں کو محفوظ رکھنا تھا، غلوں کو خراب ہونے سے بچانا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ غلے کو بالیوں سے نہ نکالا جائے، بلکہ بالیوں سمیت غلے کو جمع کر دیا جائے، غلہ محفوظ رہے گا۔ یہ علم اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا تھا۔ اس علم کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ترقی دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے تخت و تاج کے مالک بن گئے۔ یہ علم کی طاقت ہے، علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اور آپ دیکھیے موجودہ دور میں
علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، اور دنیا میں وہی لوگ ترقی کرتے ہیں جن کے ہاتھ میں علوم و فنون کی طاقت ہوتی ہے، علوم و فنون کی طاقت ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اور آپ کی قرآن علم سے بھرا پڑا ہے، کون سا ایسا علم ہے جو قرآن میں نہیں ہے؟ آپ قرآن کو پڑھیں، پورے غور اور تدبر کے ساتھ قرآن کو پڑھیں، اور آپ دیکھیے آج پوری دنیا جس ایڈوانس ٹیکنالوجی پہ ناز کرتی ہے، فخر کرتی ہے، ان تمام علوم کے فاؤنڈر مسلمان تھے۔ خلافت بنو عباسیہ کا آپ مطالعہ کریں، خلافت بنو عباسیہ کے دور میں بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوئے، ٹیکنالوجی عروج پر تھی، بڑے بڑے ڈاکٹر جو ہے اسی وقت جو ہے بڑے بڑے ڈاکٹر پیدا ہوئے، بڑے بڑے انجینئر پیدا ہوئے۔ خلافت بنو عباسیہ نے اپنے دور میں بغداد نامی ایک شہر آباد کیا، اور وہاں پر بڑے بڑے ریسرچ سینٹر قائم کیے گئے، میڈیکل کالج قائم کیا گیا، وہاں پر جو ہے علم کے میدان میں بڑی ترقی ہوئی خلافت بنو عباسیہ کے زمانے میں۔ لیکن دھیرے دھیرے مسلمان علمی میدان میں، تعلیمی میدان میں پیچھے ہوتے گئے، اور یورپ نے تمام کا تمام علم مسلمانوں سے چھین لیا اور چرا لیا، اور آج یورپ بڑا آگے چلا گیا۔ علامہ اقبال نے اسی کو دیکھ کر اظہار افسوس کیا تھا، مگر وہ علم کے موتی کتاب ہے اپنے آبا کی، مگر وہ علم کے موتی کتاب ہے اپنے آبا کی، جنہیں یورپ میں گر دیکھیں تو دل ہوتا ہے سہ پارا، جنہیں یورپ میں گر دیکھیں تو دل ہوتا ہے سہ پارا۔ یعنی ہمارے آباء و اجداد نے بڑی خدمت کی، بڑی کتابیں لکھی، کیا کیمسٹری، کیا فزکس، کیا علم طب، کیا منطق، کیا فلسفہ، ہر میدان میں ہمارے اسلاف نے کتابیں لکھی اور علم کی خدمت کی۔ لیکن یورپ آگے بڑھ گئے اور ہم مسلمان پیچھے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم تعلیمی میدان میں جیسے جیسے پچھڑتے گئے، جیسے جیسے پیچھے ہوتے گئے، اور یورپ آگے بڑھتا گیا۔ موجودہ دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تعلیم کی فکر کریں، ہم تعلیم کی فکر کریں۔ ہماری صفوں میں اچھے اچھے ڈاکٹرز ہونے چاہیے، ہماری صفوں میں اچھے اچھے انجینئر ہونے چاہیے، ہماری صفوں میں اچھے اچھے لائر ہونے چاہیے، ہماری صفوں میں اچھے اچھے سائنٹسٹ ہونے چاہیے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم تعلیمی میدان میں آگے بڑھیں گے، اور ہم اپنی ذمہ داری کا احساس ہوگا، ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہوگا، تب یہ ممکن ہے ہم اچھے اچھے اپنے اسکول قائم کریں، اچھے اچھے کالجز کا ہم انعقاد کریں، بنیاد ڈالیں، تب جا کر ہم علمی میدان میں آگے بڑھیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، دنیا نے ہمیشہ انہی لوگوں کی قدر کی ہے، انہی لوگوں کو عزت دی ہے دنیا، اور انہی لوگوں کے سامنے دنیا جھکتی ہے جو دنیا کو دینے والے ہوتے ہیں، جو دنیا کو کچھ دیتے ہیں۔ آپ اسلاف کی تاریخ پڑھیں، اس ملک کے ماضی کی تاریخ پڑھیں، ماضی میں ہم نے، ہمارے اسلاف نے دنیا کو، اس ملک کو بہت کچھ دیا ہے۔ موجودہ دور میں بھی اسی بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کریں اور ہم دینے والے بنیں، ہم دینے والے بنیں۔ اور جو قوم دنیا کو دیتی اسی کے سامنے لوگ جھکتے ہیں، اسی کی عزت کرتے ہیں، اسی کی قدر کرتے ہیں، اور وہ لوگوں پر اپنا اثر چھوڑتی ہے۔ وہ قوم جو تعلیمی میدان میں آگے بڑھتی ہے اور لوگوں کو جو دینے والی قوم ہوتی ہے، وہ لوگوں پر اپنا اثر چھوڑتی ہے، اور جو قوم لینے والی ہوتی ہے وہ دوسروں کا اثر قبول کرتی ہے، دوسروں کا اثر قبول کرتی ہے، دوسروں کی روش پر چلتی ہے۔ تو ہمیں تعلیمی میدان میں آگے بڑھنا ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں علم کا کیا جذبہ تھا، کیا ذوق تھا، کیا شوق تھا، کیا بڑے کیا چھوٹے، کیا مرد کیا عورت، کیا بوڑھے کیا جوان، تمام لوگ علم کے میدان میں بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ مسند احمد میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا۔ آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام کے دور میں خواتین حصول علم میں کتنا آگے تھی اور کتنا پختہ علم ان کا تھا۔ ایک مرتبہ ایک مجلس تھی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، بڑے علم صحابی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے مجلس میں فرمایا، خواتین کا الگ حلقہ تھا، خواتین اپنے حلقے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے لعنت بھیجی ہے گودنے والی مرد اور گدوانے والی عورتوں پر، یعنی جو لوگ اپنے جسم پر ٹیٹو بناتے ہیں، ٹیٹوز جو بناتے ہیں، ٹیٹوز بنانے والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، بنوانے والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، تمام لوگوں پر اللہ رب العالمین نے لعنت بھیجی ہے۔ تو
اللہ کی لعنت کا مطلب کیا ہے؟ قرآن میں اس کا ذکر ہونا چاہیے۔ اب خواتین کے حلقے سے ایک عورت کھڑی ہوئی، اس نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے لعنت بھیجی ہے، میں نے پورا قرآن سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک میں نے پورا قرآن پڑھ ڈالا، قرآن میں تو کہیں اس کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں قرآن میں ہے اس کا ذکر، ویسے آپ پورا قرآن پڑھ جائے ترجمے کے ساتھ، اس کا ذکر قرآن میں نہیں، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجی، بخاری مسلم کی روایت ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے لعنت بھیجی۔ اس خاتون کا علم دیکھیے، علم کتنا پختہ، ایک علم صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خاتون نے چیلنج کر دیا، علم تو تھا ہی لیکن علم پر کتنا اعتماد تھا، قرآن کے علم پر کتنا اعتماد تھا کہ میں نے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک پورا قرآن میں نے پڑھا، کہیں بھی اس کا تذکرہ نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہے کہ آپ نے سورہ حشر کی آیت نہیں پڑھی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اس خاتون نے کہا یہ آیت تو ہے قرآن میں سورہ حشر میں کہ نبی جو دے اسے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو حضرت مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب اللہ نے یہ کہا کہ نبی جو دے اسے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، تو نبی نے لعنت بھیجی، گویا نبی نے لعنت بھیجی، اللہ نے لعنت بھیجی، دونوں ایک ہی ہے۔ نبی نے لعنت بھیجی کو اللہ نے لعنت بھیجی، دونوں ایک ہی۔ اس خاتون نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اس اعتبار سے ٹھیک ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے علم کی کیسی تحریک چل رہی تھی، کیسی بیداری علم کی تھی، خواتین میں بڑی بڑی قرآن کی مبصرہ، حدیث کی محدثہ پیدا ہوئی جنہوں نے اپنے علم کے ذریعے سے دین کی خدمت کی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا جو لونڈی کام کرنے والے، جو نوکرانی ہوتی ہے، جو غلام ہوتا ہے، ان کو بھی تعلیم حاصل کرنے کا، علم حاصل کرنے کا پورا ہے۔ شریعت نے کسی کو محروم نہیں کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں بڑا عجیب و غریب باب بادا، تعلیم الرجل امتہ واہلہ، آدمی کا تعلیم دینا اپنی لونڈی کو اور اپنی بیوی کو۔ یہاں پر دیکھیے، اس پر آپ غور کیجیے، یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے فقہات دیکھیے، امام بخاری رحمۃ اللہ نے پہلے لونڈی کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد بیوی کا تذکرہ کیا۔ تعلیم الرجل امتہ واہلہ، آدمی کا تعلیم دینا اپنی لونڈی، اپنی نوکرانی اور اپنی بیوی کو۔ یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کے تعلیم کی فکر کرتے ہیں، اپنے غلاموں اور لونڈیوں کی تعلیم کا بھی فکر کریں۔ اور اس باب کے تعلیم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث نقل کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں، فلہ اجران، جنہیں ڈبل اجر ملتا ہے، دوہرا اجر ملتا ہے۔ رجل كانت عنده امة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله اجران۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی جس کے ماتحت کوئی لوڈی ہے، کوئی نوکرانی ہے، فأدبها فأحسن تأديبها، اس نے اپنی لوڈی کو اچھا ادب سکھایا، اچھی تربیت، وعلمها فأحسن تعلیمها، اور علم کے زیور سے آراستہ کہ بہترین تعلیم اس نے اپنی نوکرانی کو دی، ثم اعتقها، پھر اس نے اسے آزاد کیا اور اس لوڈی سے نکاح کیا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو ڈبل اجر دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر دیکھیے تعلیم کی اہمیت، جس طریقے سے ہم اپنے بچوں، بیوی بچوں کی تعلیم کی فکر کرتے ہیں، اسی طریقے سے تعلیم پر لوڈیوں کا بھی حق ہے، نوکرانیوں کا بھی حق ہے، غلاموں کا بھی حق ہے۔ آپ زمانے جاہلیت کی تاریخ کا مطالعہ کریں، اس وقت جو لونڈی تھی، لونڈی سے کام کا خدمت لینا، بس یہی کام، ان کو تعلیم دینا، یہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا۔ لیکن جب اسلام کا سورج عالم افق پر طلوع ہوا، آسمان پر طلوع ہوا، تو اسلام نے تمام لوگوں کو حق دیا کہ تمام لوگوں کا حق ہے تعلیم حاصل کرنا۔ موجودہ دور میں میرے دوست بزرگوں، جب ہم اپنے سماج اور سوسائٹی پر نظر ڈالتے ہیں، بڑی مایوسی ہاتھ آتی ہے۔ جس اسلام نے لفظ اقرا کی تعلیم دی، جس اسلام نے لفظ اقرا کی تعلیم دی، پڑھو، آج اسی لفظ اقرا کو ماننے والے تعلیم کے میدان میں کتنے پیچھے ہیں۔ آج ہمارا بچہ کیا کرتا ہے، ہماری اولاد کیا کرتی ہے، آج ہمیں کچھ احساس ہی نہیں۔
ذمہ داری کا جو احساس ہونا چاہیے، ہمارے اندر احساس ذمہ داری نہیں ہے. ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، بچوں کا مستقبل روشن کیسے بنے گا، تابناک کیسے بنے گا، ہمارے بچوں کا فیوچر کیا ہوگا. آج سرپرست اور والدین بالکل لاپرواہ ہیں. بالکل لاک ڈاؤن نے تو تعلیم کا بالکل ستیہ ناش کر دیا. تعلیم تو بالکل نہ کے برابر. اور جو آن لائن تعلیم چلتی ہے اس میں بچے کتنا فوکس کرتے ہیں، کتنی اہمیت دیتے ہیں. بچے کیا اہمیت دیں گے جب تک والدین اور سرپرست اس کی طرف دھیان نہیں دیں گے. ہم نے بچوں کو موبائل دے دی، آن لائن تعلیم شروع ہے، ہم نے بچوں کو موبائل دے دی. اب اس موبائل کے ذریعے سے، اس فون کے ذریعے سے بچہ اپنے مستقبل کو بنا رہا ہے یا بگاڑ رہا ہے. بچہ اس موبائل کو صحیح استعمال کرتی ہے، غلط استعمال کر رہا ہے. ہماری ذمہ داری اس کی نگرانی کرنا، اس کی دیکھ ریکھ ہماری ذمہ داری ہے. ورنہ ہم یہ سوچ کر بچوں کے ہاتھ میں موبائل دیتے ہیں کہ بچہ اس موبائل کے ذریعے سے پڑھائی کرے گا. یہ غلط سوچ ہے. ہم اپنی نگرانی میں بچوں کو موبائل میں اپنے سامنے بیٹھا کر بچوں کو جو ہے پڑھنے کی تعلیم دے، لکھنے کی تعلیم دے، تب جا کر ہم کامیاب ہو سکتے، ورنہ ہم ناکام. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں تعلیمی میدان میں سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کی، غور کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیمی میدان میں ترقی کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہم انی اسألک علما نافعا. استغفر اللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره